خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ بیٹل آف پنجاب ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے مابین اس معاملے پر اختلافات بھی سامنے آئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نے اگرچہ بار بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے باضابطہ طور پہ عمران خان نے کہا تو وہ اسی وقت اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، لیکن فوری انتخابات کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں فوری انتخابات ہو جائیں اگر فوری طور پر اسمبلی کو تحلیل بھی کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف کے حملے جاری ہیں اس پر بھی کاف لیگ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مونس الہی نے بیان جاری کیا کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ تھا تو آپ کے لیے اچھا تھا، جب نہیں رہا تو آپ کے لیے برا ہو گیا، اور خاصی تنقید کا نشانہ بنایا ایک انٹرویو میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پریڈیسیسر عثمان بزدار کو، اور جس میں کہا کہ 4 سال ان کی وجہ سے ضائع ہوئے۔ ایک سینئر سابق فوجی افسر کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اور جہانگیر ترین صاحب نے یہ زور ڈالا تھا کہ عثمان بزدار کو بنایا جائے۔ تو یہ وہ اختلافات ہیں کہ جو اس وقت سامنے ہیں مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین پنجاب کو لے کے، اور اس وقت جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ لے کے پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے اس کو لے کے، اس پر حکومت کا کیا ویو پوائنٹ یا حکمت عملی ہونی چاہیے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کچھ دیر میں مولانا عبد الغفور حیدری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، JUI کے سینٹرل سیکرٹری جنرل۔ جنرل صاحب آپ سے میں اگر آغاز کروں، اس وقت جو پنجاب میں صورتحال بن رہی ہے، بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی آپ کے خیال میں جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اسٹریٹجی کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کے اوپر رہتے ہوئے اور آئینی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے معاملات بڑے کلیئر ہیں۔ تاریخ عدم اعتماد کے نتیجے کے طور پر ہماری حکومت بنی ہے، اور اس حکومت کو چلنے کا آئینی طور پر اختیار ہے اگست 2023 تک، اور اس کے بعد کم سے کم 60 دن کی ریکوائرمنٹ ہے الیکشنز ہولڈ کرنے کے لیے۔ بہت جلد اگر کیے جائیں تو وہ اکتوبر میں چلا جاتا ہے تمام معاملہ، اور یہی بات ہماری کولیشن گورنمنٹ کے سربراہ، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، اس کے وزراء مختلف اوقات پہ ڈیلی تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اکتوبر میں الیکشن کرانے کے لیے، جو ہمارا بالکل حق بنتا ہے اس وقت تک حکومت کرنے کا۔ اور یہاں پر ایک بنیادی طور پر عمران خان صاحب نے وہ ایک چٹھی لہرائی، اور وہ چٹھی کے لہرانے کے نتیجے کے طور پر ایک سڈنلی ایک بوسٹ آیا اس کی پاپولیرٹی میں، اور اس کا پھر اس پاپولیرٹی کو لے جایا گیا بائی الیکشنز پہ، اور بائی الیکشنز نے فردر سرٹیفائی کیا پنجاب کے حد تک وہ جو الیکشنز تھے، اور اس میں ابھی وہ اس خیال میں ہیں PTI والے کہ جتنی جلدی الیکشنز کیے جائیں وہ پاپولیرٹی جو ان کی ہے اس میں ان کو ڈر ہے کہ کہیں پر یہ نہ ہو کہ اس میں کمی آ جائے، اور کمی آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے دور میں یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں، اور ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر اس کو ڈیلے کیا جائے گا اور بہت زیادہ، تو شاید اس قسم کی پرفارمنس ان کی پارٹی نہ دے۔ وہ اس وقت آسرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی الیکشن جب ہوں گے ملک میں اور 2/3 ان کی اکثرت ملے گی، اور یہ سب کچھ جو اس وقت ملک میں ہے آئینی طور پر جو کیا جا رہا ہے اس کو تمام آگے پیچھے الٹ پلٹ کر دیں گے، ایک صدارتی نظام لائیں گے۔ مدینہ ریاست کی بات کر رہے ہیں، شاید اسلامی نظام بھی اس کے ذہن میں ہے، یا کوئی پتہ نہیں کون سا وہ نظام ہے جس نے مجھے تو کنفیوز کیا۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں، دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب آئیں گے وہ نظام حکومت کون سی ہوگی جس پہ ہمارے ملک کو لے جایا جائے گا۔ موجودہ نظام حکومت کو وہ رد کر رہا ہے، وہ ایک انصاف کی حکومت اور فلان کی حکومت اور کیا کی حکومت، یعنی ہر وہ چیز جو اس وقت ملک پہ ہو رہا ہے اس کی اپروول اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ نے حکومت کی بات پوچھی ہم سے، حکومت والے تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہاں اگر ضرورت پڑتی ہے بات کرنے کی، تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنے کی، اگر فیس سیونگ وغیرہ ان کو چاہیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے اس میں، میں تو اس میں اتھارٹی نہیں ہوں، لیکن جب ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے اور وہاں پر دلائل دیے جاتے ہیں اور جمہوریت ہے ایک دوسرے کے لیے برداشت ہونا چاہیے، تو ممکن ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے
بالکل इसमें ठीक, हो सके। बिल्कुल ठीक। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमें शिरकत करने का। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब आपसे पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे। सवाल ये कि जनरल साहब ने कहा कि बिल्कुल आइनी मुद्दत हुकूमत को पूरी करनी चाहिए और अगले साल के मिड में या सितंबर तक जो है वो इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएँ असूली तौर पर अगर जब असम्बली। लेकिन हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी और आपकी जमात से कई लोगों ने बार बार अब इस चीज़ को कहना शुरू किया है कि एक साल आगे इलेक्शन जा सकते हैं। ये मैं ज़रा पूछना चाहूँगा कि क्या ये एक असूली फ़ैसला है या अभी इस पर आपकी बातचीत चल रही है या उस वक़्त हालात को देखते हुए कोई फ़ैसला करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात तो ये है कि 2018 के इंतखाबात हुए तो इस वक्त PDM में जितनी भी जमातें हैं सब ने उन इंतखाबात को मुस्तरद किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार की कि ये तारीख़ का बदतरीन धांधली और उसके नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते जी। और हमारा मौक़िफ़ ये था कि इंतखाबात कराए जाएँ, लेकिन इमरानी हुकूमत बज़िद थी कि हम सही तौर पर मुंतखब होकर आए हैं और हम न मुस्तफ़ी होंगे न असम्बली को तहलील करेंगे। उसके बाद फिर हमने JUI ने तहरीक चलाई, उसके बाद फिर PDM बनी, फिर भी मुतालिबा यही था। लेकिन हमारे अंदर भी बाज़ जमातें थी कि बजाय इसके कि असम्बलियाँ तहलील हो या इमरान को ज़बरदस्ती हटाया जाए, एक आइनी तरीका इख्तियार किया जाए सही, जो आइनी भी हो, जमहूरी भी हो। चुनांचे दुनिया ने देखा, हमने आइनी रास्ता इख्तियार किया और आइनी तरीके से हमने इमरानी हुकूमत को इक़्तिदार से निकाल बाहर किया। अब जब से वो इक़्तिदार से बाहर हो गए हैं तो बुखलाहट का शिकार है, बहकी बहकी बातें करता है, कौमी की आदत को गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है। उनकी तमाम पार्टी के अरकान जो भी कुछ बोल सकते हैं उन सब की ज़ुबान पर जो है वो कौमी की आदत को गालियाँ बुरा भला कहना ये इनका शेवा। और अब उन्होंने ज़रा बयानिया चेंज किया है और असम्बलियों को तहलील करने की बात की है। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि जब हम कहते थे कि ये असम्बलियाँ जाली हैं, इनको तहलील होना चाहिए, तो उस वक्त तो आप नहीं मानते थे, और जब हमने आइनी तरीके से आपको हटाया है और अभी भी 1 साल बाकी रहता है या कम बेश, तो उसमें आपने ये शुरू कर दिया है कि जी वो मैं असम्बलियों को तहलील करता हूँ जो सूबे मेरे पास है और इसी तरह इंतखाबात की तरफ जाया जाए जी। तो हमारी नज़र में अब चूँकि वक्त थोड़ा रह गया है, असम्बलियों को आप अगर तहलील भी करेंगे तो आइनी मुद्दत के अंदर अंदर आप दोबारा इनका इंतखाब मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 4-6 महीने 8 महीने अगर रहते हैं तो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, आइनी मुद्दत पूरी करें, ताकि जब दोबारा इंतखाबात हो तो आइन के दायरे में वो सारा कुछ। मौलाना साहब सवाल मेरा जो था वो ये कि वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं, आपकी जानिब से अब आ रहा है कि इंतखाबात 6 माह या 1 साल आगे भी जा सकते हैं। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जो आइनी मुद्दत है पार्लियामेंट की वो पूरा होना चाहिए। ठीक, बाकी अगर ऐसे नागुज़ीर हालात पैदा हो जाते हैं तो दुरुस्त, ये एक कौमी हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, हम सब मिलकर मशावरत से वेरी राइट कदम उठाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा मौलाना साहब। मैं ज़रा डॉक्टर फारूक आदिल साहब से एक सवाल कर लूँ। डॉक्टर साहब, अभी एक बड़ी एक सीरियस या एक अजीब सी स्टेटमेंट आई और जो वाज़े करती है कि काफ लीग और PTI के माबैन सब कुछ ठीक नहीं है। एजाज चौधरी साहब फरमाते हैं कि चौधरी साहिबान की सियासत इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है, उनसे पूछ कर वो फैसले करते हैं, उनसे पूछ कर वो आगे चलते हैं। अब आपके जब एक सियासी इत्तेहादी हैं एक सूबे में, सो इस किस्म का बयान क्या साबित करता है? देखिए, बात यह है कि चौधरी बिरादरान की सियासत और चौधरी परवेज इलाही जिस तरह से वजीर आला बने
वो सबके इल्म में है। अब सिर्फ चौधरी परवेज इलाही की बात नहीं है। अब चौधरी परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान, आज मेरी चंद पीटीआई के चंद दोस्तों से मुलाकात हुई, ऑलमोस्ट 50 के करीब अरकान सूबाई असम्बली हैं जो ये कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं और वो छुपाते नहीं है कि उन्होंने इमरान खान से कह दिया है कि वो नहीं असम्बलियां तहरीर करने के हक में नहीं है, और अगर उन्हें मजबूर किया जाएगा इस्तीफा देने पर तो वो इस्तीफा भी नहीं देंगे। तो अब ये जो नेक्सस बना है पीटीआई के लोगों का और चौधरी परवेज इलाही के लोगों का, इस चीज ने पीटीआई को परेशान कर दिया है, और यही परेशानी एजाज चौधरी इसमें बोल पड़े हैं, अभी और लोग भी बोलेंगे। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि आज ख़बर आई कि चौधरी शुजात साहब से जरदारी साहब ने मुलाकात की और सियासी अमूर पर गुफ्तगू की। फ़ैसले के मुताबिक, अदालती फ़ैसले के मुताबिक जो पार्लिमानी लीडर है उसकी जो बात लोग मानेंगे और उसके वहाँ पर वोट देंगे, जैसे हुआ परवेज़ इलाही साहब के केस में। इस मौके पे चौधरी शुजात साहब से मिलना एक अच्छी बात है कि इत्तेहादी हैं, लेकिन पंजाब में आप क्या समझते हैं कि वो किस हद तक अभी भी किरदार अदा कर सकते हैं? चौधरी साहब देखिए जी, चौधरी साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक मंझे हुए सियासतदान हैं, पुराने आदमी हैं, और पंजाब का गेम और पाकिस्तान के सियासत के गेम में बड़े फ़ाल रहे हैं। और इसमें जिस तरफ आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पार्टी के MPs एज सच उनके फॉलोअर्स वो जितने भी थे काफली से मुतालिक, वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ वो लाइन अप हो गए और उधर गए हुए हैं। और अभी आप इस तरफ इशारा करना चाहते हैं कि उनका तो कोई वहाँ पर नुमाइंदगी नहीं है, तो क्या उनका क्या रोल होगा? उसके बारे में मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि यही जो 9 आदमी हैं जो कि परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं, और परवेज़ इलाही साहब जिस किस्म की स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रही है, जिस किस्म की बातचीत उनके बेटे हैं, वो तकरीबन काफ़ी मुश्किल बन रहे हैं PTI के लिए कि उनको डाइजेस्ट कर लें। डाइजेस्टेबल नहीं हो रहा है वो तमाम की तमाम कार्रवाई। और चौधरी साहब उन लोगों के ऊपर भी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। अलावा इसके पंजाब से उनका ताल्लुक है, उनकी बिरादरी वाला हिसाब किताब भी है, और सियासी ताल्लुकात हैं, पुराने लोग हैं, और मुमकिन है कि कोई ऐसी सोच भी हो इस वक्त हुकूमती लेवल पे कि तारीख अदम एतमाद लाया जाए इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट है, या एतमाद का वोट लेने के लिए उनको कहा जाए। तो जाहिर है कि इस वक्त मेजॉरिटी तो नहीं है मरकज़ी हुकूमत की वहाँ पे, तो उसमें सियासी हक है इनका जो इस किस्म की अगर कोई तारीख लाते हैं अदम एतमाद की या एतमाद की तारीख लेने का उनको कहते हैं, तो इन्फ्लुएंस करें MPs को ताकि अपने व्यू पॉइंट के करीब उनको लाएं और इस बात में कामयाब हो जाएं अदम एतमाद वाली में या एतमाद एक्वायर करने वाली। आप वैसे क्या समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर तरीका PDM के लिए या इस वक्त पंजाब की अपोजिशन के लिए क्या रहेगा? तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ या गवर्नर साहब अदम एतमाद का वोट लेने का? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, टेक्निकल बातें हैं, ये फैक्ट्स और फिगर्स के साथ इनका ताल्लुक है। आपका रमज़ान शरीफ आने वाला है 21 से 22 मार्च को, जी ठीक है, और 21 और 22 मार्च से बैकवर्ड वर्किंग करते हुए 3 महीने अगर आप वहाँ से इस तरफ ले आए, 3 महीने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर असेंबलियाँ डिज़ाल्व हो जाती है तो 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं, 3 महीने का वक्फा है। तो 21 मार्च, 21 फरवरी, 21 जनवरी, 21 दिसंबर, ठीक है जी। और आज 5 दिसंबर है कि 6 दिसंबर, 5 है। अभी कितना वक्फा है दरम्यान में, कितना अरसा रह गया है। अगर ये तारीख अदम एतमाद भी लाया जाता, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, तो गवर्नर साहब को इख्तियार है 14 दिन उसको रोकने के लिए। 14 दिन के बाद उसको वापस भेज सकते हैं, फिर 2 हफ्ते के बाद अगर दोबारा चला जाता है तो ठीक है, वो कार्रवाई बन जाती है। तो इसका मकसद है दिसंबर इज ऑफ, ट्रू, ठीक है ना। जनवरी और फरवरी रहते हैं और 2.5 महीने का टाइम रहता है। उसमें इलेक्शन रमज़ान के अंदर, तो ये तो कौन सी मुसीबत आई हुई है कि रमज़ान में भी आप इलेक्शन की कहानी कर लें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको जहन में रखते हैं जो अपोजिशन से लोग मुताल्लिक है या गवर्नमेंट से लोग मुताल्लिक है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट, यहाँ पर यही गवर्नमेंट अपोजिशन भी है, उधर भी गवर्नमेंट है, उनकी अपोजिशन, ये गवर्नमेंट है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचा जाता है। फैसला क्या होगा,
تو پی ڈی ایم کے جتنے بھی جماعتیں ہیں ٹھیک. ان کے سربراہ بیٹھیں لیکن گے آپ اور کی اس کے بارے گفتگو میں سے فیصلے کریں آپ کی گفتگو سے مجھے لگا کہ جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایون کہ اسمبلیاں تحلیل بھی ہو جائیں تو فوری انہوں نے انتخابات کہا نہیں 4 مہینے وہ صحیح مجھے کہہ رہے کم از کم 4 مہینے کے اندر کچھ نہیں کہا جا سکتا. بالکل صحیح بات کی. میں نے 3 مہینے کی کیلکولیشن آپ کو بتا دی. جی جی. اس نے رمضان شریف کا مہینہ اس میں ایڈ کر دیا. ہیں. میں اور وہ ایگزیکٹلی وہی بات کر, جو بات اس نے کی ہے وہی بات میں کہہ رہا جی ہوں. بالکل یہ بالکل. پریکٹیکل بات کر رہے ہیں, فیکٹس اور فگرز کی بات کر رہے ہیں. اس میں کوئی عقل وقل کی بات نہیں ہے یا کوئی انالیسس کی بات نہیں ہے. ہو نہیں سکتے. تو خواہ اپنے آپ کو خراب کرنے والی بات, اس قسم کی دھمکیاں دینے والی بات, بالکل. بچگانہ باتیں کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھے اور کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد رمضان شریف کے بعد جب جس وقت عید ہو جاتا ہے تو عید کے بھی 6-7 دن اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے, اور پھر ادھر سے پھر بعد میں بقرعید بھی آ جاتا ہے اور اب کے حج بھی آ جاتا ہے. اس کے فوراً بعد پھر محرم آ جاتا ہے. سو یہ معاملہ اس قسم کا ہے کہ لے ہی جاتا ہے وہاں پر. پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ جولائی اور اگست سے پہلے کوئی چیز ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہو. بہت جلدی اگر کریں گے تو اگست میں الیکشن کرائیں گے. اگست ٹھیک ہے 2 مہینے کی سیونگ ہو جاتی ہے ان کی, تو آئی تھنک بیسٹ اس کے اس پہ وہ ایگری کریں, بیٹھیں اور کوئی فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی سابق چیف آف آرمی سٹاف پر وہ کہتے ہیں کہ الزامات عائد کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, جس پر بڑی تنقید ہوئی ان پہ, کہ بلکہ ان کے اپنے اتحادیوں کی جانب سے تنقید ہوئی. چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ آخری وقت میں آ کے انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مل گئے. اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ریٹائر ہو چکا ہے, چلا گیا ہے, پھر بھی اگر ان کو تنقید کا نشانہ یا ان کے ذریعے ادارے کو تنقید کا نشانہ غلط طریقے سے بنایا جا رہا ہے, تو اداروں کی حفاظت کرنا, اس قسم کی تنقید سے, بلا جواز الزامات سے پروٹیکٹ کرنا تو ایک حکومت کی ذمہ داری ہے. اس ضمن میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ایگریسو طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا جو لوگ اداروں کو کے خلاف اس طرح کی حضرہ سرائی کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اپنے قائد کو کسی اچھے اسپتال میں داخل کریں, اس کا دماغی علاج کروائیں. اس کا دماغی توازن اقتدار ختم ہونے کے بعد ختم ہو چکا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن جمہوریت کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی عمل دخل ضروری ہے بعض چیزوں میں. وہ کہتے ہیں کہ جی اسمبلیوں کو تحلیل کریں. اسمبلیوں کو آپ تحلیل کریں گے, ایک تو آپ کی اپنی جماعت نہیں مان رہی, خیبر پختونخوا کے جو ممبران ہیں وہ بغاوت پر اترائے ہیں, پنجاب میں جو آپ کے ممبران ہیں وہ بغاوت پر اترائے ہیں کہ یہ 4-6 مہینے میں ہم اسمبلیوں کو تحلیل کریں تو اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہیں گے, نہ انتخابات ہو سکیں گے اور مشکلات. اب جمہوری عمل ہے, لیکن جمہوری عمل کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے. جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص اب وہ میدان میں نہیں رہا تو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ چلے جائیں پھر ان کی اگر کوئی اچھائیاں ہیں تو اچھائی سے اس کو یاد کرو, اگر برائیاں ہیں تو اس پر پردہ ڈالو. اب جب وہ اچھے تھے, آپ کے ساتھ دے رہے تھے, آپ کو لانے میں بھی کردار ادا کیا کسی حد تک, جو الزام ہے لگتا رہتا ہے, لگتے رہتے ہیں, لیکن اب جب وہ آپ میدان ہار گئے ہیں, آپ کے خلاف جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اور پاس ہوئی, اب وہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو کندھا استعمال ہو رہا تھا وہ کندھا ہٹ گیا ہے, تو اپنے پاؤں پہ چل کر اپنی سیاست کرو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ویسے بھی سیاست اس کی بس کی بات نہیں تھی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ووٹ کے وقت جو منشور جو بیانیہ دیا قوم کو, 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکری دینے کا, 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کا, ڈالر کو 100 روپے بلکہ 60 روپے تک لانے کا, اور بہت ساری چیزیں, میگا پروجیکٹ آئیں گے, سڑکوں کا جال بچھاؤں گا, صنعتوں کا جال بچھاؤں گا. جی یہ سارے وعدے اس نے کیے, اور 3.5 سال میں ایک کام بھی وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. کوئی سڑک بنائی ہو, کوئی میگا پروجیکٹ, کوئی سڑکوں کا جال بچھایا ہو, کوئی ہاسپٹلز کا جال بچھایا ہو. اقتدار میں بھی اپوزیشن پر
आए रोज़ कीचड़ उछालते थे, उनकी पगड़ियाँ उछालते थे, 8, 10, 12 मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर समेत ये किरदार रहा। अब भी जब अपोजिशन में है तो वो अपना कोई किरदार पेश कर सकते हैं कि हमने ये किरदार अदा किया है। 3.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत रही, करप्शन की दास्तानें पूरी दुनिया में चल रही होती हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अब हुकूमत चलाना इनकी बस की बात नहीं है। असम्बलियाँ तहलील करना चाहेंगे 2 सूबों में, उनकी अपनी पार्टी में बगावत पैदा हो रही है, इसलिए तो ये रुक गए हैं। लेकिन मौलाना साहब, आप ये नहीं समझते कि इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और भी या 1 साल रह गया है तो कम से कम इन असम्बलियों को चलने दिया जाए? जी जी, आप ये नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ इस वक्त और भी एक गैम्बल खेलने की कोशिश कर रही है? वो ये समझते हैं कि इस वक्त हमारी मकबूलियत जो है अभी भी इतनी है कि हम दोनों असम्बलियों का इंतखाब जीत सकते हैं, ये उनका दावा या उनका एनालिसिस है। तो क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि वक्त से पहले वो 5 साल का मैंडेट इन 2 असम्बलियों में हासिल कर लें, और अगर बाद में कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो फिर ये पंजाब और KP की हुकूमतों को इस्तेमाल करें इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए? देखिए, अगर उनका गुमान ये है कि हमारा वोट बढ़ रहा है तो फिर 4-6 महीने में ये और होमवर्क करेंगे, जलसे करेंगे। जिस तरह उन्होंने आज़ादी मार्च लाहौर से शुरू किया, पिंडी तक पहुंचा, कितने लोग साथ थे, तो ये और होमवर्क करेंगे और अपना वोट बढ़ाएंगे। फिर इतनी जल्दी क्यों करते हैं? और उस जल्दी में इलेक्शन कमीशन के लिए भी मुश्किलात, सियासी जमात के लिए भी मुश्किलात, और इलेक्शन इन दिनों में किस तरह मुमकिन हो सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तैयारियों के साथ होती हैं। तो आपको अगर 6-4-8 महीने का टाइम मिलता है तो इलेक्शन के लिए तैयारी करें, होमवर्क करें, लोगों को कायल करें, और मज़ीद आपको अगर मैंडेट मिलने का तवक्को है तो इस तवक्को की बुनियाद पर आप अपनी जदोजहद जारी रखें। क्यों घबरा गए हो? बिल्कुल क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम्हारा मैंडेट बढ़ा है तो उसको बढ़ने दो, काम करो। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल इनका तारीख है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है, अब उसको उठाने में कई साल लगेंगे। लोग बेचारे चीख रहे हैं, और वो सारी चीज़ें जो है ना ये इनके अच्छे कारनामे हैं। तो बहरकैफ ये उनका गुमान तो हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब PTI उठने वाली नहीं है, ना उस पोजीशन में आने वाली है। वो दिन और थे जब पसीना गुलाब था, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता वो समझ रहे हैं कि दिन गुजरते जा रहे हैं, हमारी पोजीशन बिल्कुल ठीक। मौलाना साहब, वापस आता हूँ आपकी जानिब इसी नुक्ते को लेके। जनरल साहब, एक चीज़ ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा बिफोर आई गो टू डॉक्टर साहब, कि परवेज़ इलाही साहब अब बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात होने चाहिए, चाहे असेंबली तहलील हो या ना हो। सो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान को बाईपास करके परवेज़ इलाही के साथ बाज़ाब्ता कोई बामानी बातचीत की जाए, या उसका कोई फ़ायदा आप नहीं देखते? देखिए, परवेज़ इलाही अगर बात करना चाहेंगे तो उसका बात मुताल्लिक उस वक्त होगा जब पंजाब से रिलेटेड बातचीत की जाए। जी, परवेज़ इलाही इस वक्त किसी सियासी जमात के सरबराह नहीं है कि उनसे बात की जाए। वो एक पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब हुकूमत के, और जो कोalition हुकूमत है जहाँ पर 9 आदमियों की इसकी अक्सरियत है और बाकी किसी और पार्टी से मुताल्लिक है। अगर वहाँ पर उस पार्टी को अबंडन करते हैं उनके व्यू पॉइंट के अगेंस्ट अपना एक व्यू पॉइंट बना के, तो उसकी वेट फिर 9 आदमियों की वेट है। उससे बात करना टाइम ज़ाय करने वाली बात है नहीं। लेकिन अगर उससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, वो पार्लिमानी लीडर बनते हैं, उसको इमरान खान अथोराइज करता है, और पंजाब से के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई कार्रवाई वो पेश करना चाहते हैं तो खुद उनका कोई आप फायदा नहीं देखते? प्रॉब्लम नहीं, वही पंजाब लेवल पे उससे बातचीत की जाएगी। बिल्कुल, पंजाब लेवल पे भी हमारी PDM है और उसके लोग हैं, वो बात। लेकिन एक बात और है कि क्योंकि सियासत में आप सारे दरवाजे खुले रखते हैं, ये आप जैसे सीनियर सियासतदानों से अक्सर सुनते आए हैं, तो स्टैंडिंग ऑफर थी परवेज़ इलाही साहब के पास कि PDM के वज़ीर आला बन जाएं, उन्होंने वादा करने के बावजूद उस तरफ चले गए। तो क्या अगर परवेज़ इलाही साहब कोई सेकंड थॉट दें इस चीज़ को, तो PDM सोच सकती है दोबारा ये ऑफ़र करने में उन्हें? मैं इसमें सिर्फ अपनी ज़ाती राय दूंगा कि ऐसे नाकाबिल एतबार आदमी के ऊपर
جو ہر قسم کا اسٹیٹمنٹ ان کے پاس ہے. میں آج بہت اچھا ہوں اور کل بہت برا, اور پرسوں پھر اچھا ہوتا ہوں, نیکسٹ ڈے پھر برا ہوتا ہوں, اور میرے کندھے پہ بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھے ہیں اور پھر بعد میں جب گرے تو دوبارہ میں کندھا پھر کر لوں, اس کو ذرا یہ مزہ نہیں ہے اس میں. میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ وہ وہیں رہیں, اور اس میں اس قسم کا گیم کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے لوگوں کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, اور اپنے ایبیلٹیز کے اوپر اعتماد, اپنے پروگرام کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. زرداری صاحب ایسے موقعوں کے پر بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں, اور یہ چودھری شجاعت صاحب کی ان سے ملاقات ہے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات وغیرہ ہوتی رہی ہے. آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی آؤٹ کم اس قسم کا آئے گا. کوئی مسئلہ, وہ مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے حیدری صاحب سے پوچھا تھا کہ جی پنجاب میں یہاں پر الیکشن ہوگا اور وہ جیتے گا اور پھر 7 سال ان کا ہوگا اور پنجاب کی حکومت ہوگی. ایسے کچی گولیاں ہم لوگوں نے بھی نہیں کھیلی ہوئی ہیں کہ آرام سے اس کو ہم اس کی مرضی کے مطابق کل پرسوں الیکشن کرائیں گے, مارچ میں کرائیں گے اور یہ گیپ پیدا کریں گے. ویسے آپ اتنے ہمارے ہاتھ میں گورنمنٹ ہمارے پاس ہے, فیڈرل گورنمنٹ. الیکشنز کا اعلان فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. وہ کیوں یہ ایسی سچویشن اپنی نہیں پیدا کر لے جس کا نتیجہ اس طرح سے ہو جو آپ اشارہ کرنے کی جی بالکل. لیکن اس میں سر آئین پاکستان تو واضح, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ 90 روز کے اندر اس میں کچھ چیزیں آ سکتی ہیں, یقیناً محرم آ جائے یا رمضان آ جائے, وہ یقیناً ایک فیکٹر ہے, لیکن الٹیمیٹلی انتخابات تو کرانا. بات یہ ہے کہ ہمیں پرابلم کیا ہے؟ نہیں سر, اگر اسمبلیاں تحلیل پرابلم, ہمیں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے, ہم جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں ڈیلے کریں گے, رائٹ, اور جب الیکشن ہو جائے گا تو رمضان کے اندر الیکشن نہیں ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے نا, ہم ریفر کریں گے ادارے کوئی اس قسم کے ہیں پاسبلٹیز جس کی طرف جایا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. ویسے سر آپ اتنے عرصے سے یہ کرو وہ کرو. جی اتنے عرصے سے الیکشنز دیکھ رہے ہیں, پارٹیسپیٹ بھی آپ کرتے رہے ہیں. سوال یہ کہ ویسے کیا ہے کہ اگر الیکشن ایک ہی دن ہونا بہتر رہتا ہے پاکستان جیسی جمہوریت میں, جو ہمارے جو ملک کے حالات ہیں یا جو ہمارا مزاج ہے, یا صوبے کے علیحدہ ہو جائیں, وفاق کے علیحدہ, وہ بھی کوئی مذائقہ نہیں؟ دیکھیں 88 کی بات مجھے یاد ہے, اور ان دنوں میں 88 کے الیکشنز میں صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے الیکشنز کے درمیان میں 3 دن کا کہ 4 دن کا وقفہ تھا, اور پیپلز پارٹی جیت گئی تھی 88 کے جی بالکل قومی اسمبلی کے الیکشنز, اور ایک دم صوبائیت کا نعرہ لگایا گیا اور باتیں کی گئی وغیرہ وغیرہ, اور سڈنلی 3 دن کے بعد ٹیبلز ٹرن ہوئے. اور یہ ہمارے ملک میں اس قسم کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں, اور پبلک اوپینین میں چینج آتے رہے ہیں. یہی عمران خان, اگر آپ یاد کرنے کی کوشش کریں, وہ چٹھی لہرانے سے پہلے مارچ کے مہینے میں راک باٹم پہ وہ پڑے ہوئے تھے, اس کی پارٹی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. جی بالکل آپ صحیح, اور چھپ کے پھر رہے تھے, اور اپنے KPK کے الیکشنز ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے, اور راؤٹ ہوا تھا ان کا بالکل, جڑیں انہوں نے کھیڑ دی تھی ان کی. اس سے پہلے بائی الیکشن جتنے تھے وہ سب کے سب ہار گئے تھے, اور سڈنلی ایک جمپ آیا, پاکستانی جذباتیت آ گئی, امریکہ دشمنی اور فلانا اور یہ وغیرہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا کابرین جب بیٹھیں گے تمام پارٹیوں کے سربراہ اس کے اوپر سوچیں گے, اور جو ملک کے بہتری میں جو بھی چیز ہوگا وہ کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ کریں گے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, یہ جنرل صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ایک ہی دن میں الیکشن یا الگ الگ الیکشن, 88 کا حوالہ دیا, تو اس زمانے میں یہ ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ, تیری پگ نو لگ گیا داغ, اور پھر پنجاب جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکلا, وہ بھی ایک تاریخ ہے, اس میں نہیں جاتے. لیکن آپ کے خیال میں کہ الیکشن صوبوں کے, فیڈریٹنگ یونٹس کے اور وفاق کے ایک ہی دن ہونے چاہیے, جس سے مطلب کسی بھی قسم کی ایسی صورتحال کا احتمال کم سے کم ہوگا؟ دیکھیے, یہ ایک روایت کا مسئلہ ہے, اس کے آئین اور قانون کی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ روایت اور یوں کہہ لیجیے مصلحت, تو 88 کے تجربے کے بعد آپ کے خیال میں, یہ جنرل صاحب کے خیال میں یہ ضروری سمجھا گیا کہ اب سارے الیکشن ایک ہی دن ہونے, ممکن ہے ایسا ہی ہو. لیکن ابھی جتنی ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس میں ایک پہلو اور ہے, وہ میں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, عمران خان مذاکرات کی یا مشروط مذاکرات کی بات کر چکے ہیں. اب جس کو آپ نے یہ کہا کہ چودھری پرویز الہی بھی یہی بات کر رہے ہیں, اور کیا ممکن ہے کہ چودھری پرویز الہی کو مینڈیٹ دے دیں عمران خان کے آپ بات کریں ہماری طرف سے؟ اب وہ مینڈیٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, عمران کے مزاج کو پیش نظر رکھیں تو ممکن ہے کہ بالکل نہ دیں وہ کبھی. لیکن مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. مذاکرات کی بات کا مطلب کیا ہے؟ مذاکرات کی بات کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن
اب مطالبہ نہیں ہے، اب مطالبہ کوئی اور ہے۔ اچھا، یہ اس نہج پر عمران خان کیوں پہنچے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے، اور کچھ تھوڑی انفارمیشن بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ان کی پارٹی کے اندر سے اور کچھ جو بھی کوئی سمجھدار لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ جو آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ آپ نے تو کسی کے ساتھ دوستی بنا کے نہیں رکھی، سب کے ساتھ دشمنی ہے، جی الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، حکومت کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، روایتی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ نے غداری کا تانا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے اندر جتنے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سب کو آپ نے مخالف بنا دیا اپنا۔ اب اس مخالفت کے بعد اگر الیکشن کی طرف صورتحال جاتی ہے تو آج تو سسٹم سے باہر ہیں، اگر آپ سسٹم سے باہر ہیں تو عبوری حکومت کون بنائے گا؟ آپ کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہوگا عبوری اچھا حکومت یا آپ حکومت۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ آپ آگے آنے والے دنوں میں عمران خان کو پارٹی کے اندر اور باہر کمزور ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ آج کی ایک خبر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس بھیجا ہے عمران خان کو کہ کیوں نہ ان کی پارٹی کی جو صدارت وہ کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے، وہ نااہل ہو جائیں پارٹی کی صدارت کرنے سے، پارٹی کو چیئر کرنے سے، کیونکہ ان کے خلاف توشے خانے کا ریفرنس آ چکا ہے، فیصلہ آ چکا ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے نوٹس سے ثابت ہو گئی۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر عبوری حکومت بننی ہے تو وہ اپوزیشن جو اس وقت ہے اس کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مل کے بنے گی۔ اگر یہ نہیں بنا سکتے تو الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا، اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو اور رستہ ہوگا۔ تو آپ سسٹم سے باہر ہیں، تو سسٹم سے باہر ہیں تو آپ الیکشن کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کوئی فیوریبل سچویشن اپنے لیے جی پیدا بالکل کرنے کی درست کوشش فرمایا۔ کریں۔ تو اس طرف جا رہے ہیں، اور یہ بات تو دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان کا جیسے ہی مولانا حیدری نے فرمایا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ قانون کے بہت ہی سخت شکنجے میں آنے والے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں اور بھی بہت سارے بالکل ٹھیک، فیصلے ہونے والے ہیں، اور یہ فیصلے ان کا مستقبل تاریخ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب ایک تاریخ ہے کہ عمران خان کی بہت مدد کی گئی اور اس کا برملا کئی جگہوں سے اعتراف بھی ہوا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پھر ایک فیصلہ کیا گیا کہ اب مزید سیاسی مداخلت نہیں کی جائے گی، لیکن وہ جو ساری ہیلپ تھی یا ان کو جو لوگ پکڑ کے ان کی پارٹی میں رکھوائے گئے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور بہت سے لوگوں کو جو ہے اب وفاداری تبدیل کرنے پر مجبور کیا یا ان کو کنونس کیا کسی اور طریقے سے، تو وہ جو ساری فیورز انہیں مل گئی ہیں اور اس کے بعد اب جو ہے کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے، لیکن آپ ایک سوچ ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کہ اتنی فیور عمران خان کو جو دی ہیں اس موقع پہ وہ چیزیں واپس ہونی چاہیے تھیں، ان لوگوں کو واپس جانا چاہیے تھا جو لوگ کسی کے کہنے میں دباؤ میں آ کے عمران خان کے ساتھ آئے تھے، تو اصولی طور پہ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ صحیح طور پہ ایک صحیح راستے پہ اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آگے نکلیں۔ مولانا صاحب دیکھیے، عمران کو جس طرح لانے کی کوشش ہوئی اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل بھی تھا، اور فارن فنڈنگ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے، بھارت نے بھی فنڈنگ کی، اور اس کے علاوہ امریکہ کے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بھی ان کی مدد کی۔ تو یہ ساری طاقتیں مل کر عمران خان کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے فنڈ خرچ کیے اور طاقت استعمال کیے، اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان چونکہ ایک ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک ہے، اس کو دیوالیہ بنایا جائے۔ جب دیوالیہ بنے گا، جب معاشی طور پر پاکستان تباہ ہو جائے گا، تو پھر جو اس کی ایٹمی صلاحیت ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیے ہمارے سامنے سوویت یونین کی مثال موجود ہے۔ سوویت یونین جو ہے وہ ایک سپر طاقت تھی، اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے، لیکن معاشی طور پر جب اقتصادی طور پر وہ کمزور ہو گیا تو افغانستان سے جاتے جاتے نہ صرف پسپائی اختیار کیا بلکہ سوویت یونین تحلیل ہو گیا۔ آج سوویت یونین کے نام سے کوئی مملکت وجود نہیں رکھتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشی طور پر تباہ ہو گیا،
اور عمران کو بھی یہی ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرے اور پھر پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہو جائے اور پاکستان کی جو ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک نام ہے اور وہ نام ختم ہو جائے. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت کردار رہا. روز اول سے انہوں نے ان چیزوں کا احساس کیا اور پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کر قوت استعمال کی اور جمہوری طریقے سے ان کو ہٹایا اور ملک بھی بچ گیا. اب ہماری پوری کوشش اس بات پر ہے 4 6 8 مہینے جو بھی ہیں کہ معیشت بہتر ہو جائے اور انتخابی اصلاحات مکمل ہو جائیں تاکہ فیئر الیکشن ہو, صحیح معنوں میں الیکشن ہو اور جن کو لوگ ووٹ دے رہے ہوتے ہوں وہ کامیاب ہوں. جی مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ عمران خان کو امریکہ, اسرائیل اور بھارت نے مل کر لانچ کیا اور مقصد یہ تھا پاکستان کے دشمنوں کا کہ جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں ان تک رسائی حاصل کی جائے, تباہ کیا جائے, پاکستان کو تباہ کیا جائے. یہ بڑا ایک سیریس ایلیگیشن ہے اور یہ شاید سیاسی میدان میں ایک بیانیے کے طور پہ تو چلایا جائے, عمران خان بھی ایک جھوٹا بیانیہ لے کے آئے, لیکن اگر یہ بات صحیح جیسے آپ کہہ رہے ہیں منوان اس کو آگے رکھا جائے تو یہ تو بہت سیریس ایک ایلیگیشن ہے کہ جس پر باقاعدہ طور پہ کوئی قانونی کارروائی, عدالتی کارروائی کی ضرورت آپ نہیں سمجھتے ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں کہ یہ فارن فنڈنگ عمران کو کیوں ہوئی؟ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے عمران کو فنڈنگ کیوں کی؟ اسرائیل نے اور بھارت نے اور یہ جو ہماری دشمن قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں جو عمران کو انہوں نے فنڈنگ کی, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کمزور ہو جائے, جی پاکستان اس پوزیشن پہ پہنچ جائے خدا نخواستہ کہ تحلیل ہو جائے. تو ایسی نوبت اگر خدا نخواستہ آ جاتی تو پھر آپ کا ایٹم بم کیا کرتا, آپ کی دوسری جو اثاثے ہیں وہ کیا کرتے. تو اس تناظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا اصل مقصد پاکستان کو کمزور کرنا اور ایٹمی طور پر ہمیں مفلوج کرنا تھا. لیکن اس پاکستان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی ہیں, بہت سارے لوگ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ریاست کے لیے, اس کے قیام کے لیے جس طرح لوگوں نے قربانیاں دی اور تقسیم کے وقت جس طرح مسلمان تقسیم ہوئے, بھائی ایک ادھر رہ گیا ہندوستان میں, ایک ادھر آ گیا, بہنوں میں تقسیم آ گئی, دکانیں لوگوں نے چھوڑ دی, اپنے گھر چھوڑ دیے, درگاہیں چھوڑ دی, مسجدیں چھوڑ دی اس پاکستان کے لیے. تو وہ چاہتے ہیں وہ لوگ یا ان کی نسل یا ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان برقرار رہے, توانا رہے اور دنیا میں ایک مضبوط مملکت کے طور پر اس کا تعارف ہو. تو یہ نہیں چاہتے. انڈیا آج آپ کے پاس یہ طاقت ہے, ایٹمی طاقت ہے, اگر آپ کی معیشت مستحکم ہوتی ہے تو مجال ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ. اب انڈیا نے کشمیر ہڑپ کیا, بالکل ٹھیک مولانا صاحب, آپ کچھ کر سکے اور یہ لوگ گئے اور امریکی صدر سے مل کے واپس آئے اور وہاں یہ طے ہوا کہ کشمیر ہندوستان ہڑپ کرے گا, اپنے آئین میں ترمیم کرے گا, آپ نے احتجاج کرنا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا, آپ نے اس سے آگے کوئی کارروائی نہیں کرنا. اور یہ باتیں میں نے پارلیمنٹ میں کہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں. جی بالکل درست, بالکل ٹھیک. ان میں کوئی اخلاقی جرت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا نام نہ لیتے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بدقسمتی سے یہاں جی میں ذرا ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, مولانا صاحب کچھ کہنا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر فائنل کامنٹ لیتا ہوں جنرل صاحب سے. ڈاکٹر صاحب کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں, آپ نے 2 سوال اٹھائے تھے. نمبر 1 جو مولانا صاحب نے بات کہی کہ انہوں نے فورن فنڈنگ ممنوع فنڈنگ دی, تو آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ اس پر تو کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. تو میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے قانونی کارروائی سٹارٹ کر دی ہے اور عدالت کی طرف یہ معاملہ جا چکا ہے.
اب عمران خان نہیں ڈاکٹر صاحب میرا جانا ہے۔ پوائنٹ یہ تھا، گزارش سنیے گا، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ تو ایک کارروائی ہو گئی کہ جو کہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے خلاف ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی ایسی جگہ سے فنڈنگ لی جہاں سے ایک سیاسی جماعت نہیں کر سکتی، لیکن جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں میں وہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ روشنی ضرور ڈالیں کہ ایک اگر باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت خان صاحب کو یہاں پہ پیمپر کیا گیا یا مسلط کیا گیا پاکستان پہ، جس میں اسرائیل، بھارت اور امریکہ کا نام لے رہے ہیں، تو وہ تو ایک بہت ہی الگ اور سنگین ایشو ہے ڈاکٹر صاحب۔ شہزاد بھائی یہ اگلا مرحلہ ہے نا، جب یہ ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ اگلی کارروائی اس کے بعد شروع ہوگی، یہ پروسیس شروع ہو گیا۔ ایک بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اب کیا وقت آ نہیں گیا کہ جن لوگوں کو الیکٹیبلز کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا تھا انہیں نکلنے کا موقع دیا جائے۔ دیکھیے اب کسی کو یہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نکلنے کا موقع دیا جائے، وہ لوگ آج خود اپنا فیصلہ کر رہے ہیں، اور موجودہ جو سیناریو ہے اس میں آپ کو بہت سارے لوگ اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوں گے، وہ لوگ جن کو شامل کیا گیا تھا۔ اب جو شور شرابہ کر رہے ہیں وہ اور لوگ ہیں، اور جن لوگوں کو شامل کر کے حکومت بنائی گئی تھی بالکل صحیح، منظر میں نہیں، بالکل ٹھیک، سچویشن بدل۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب۔ جنرل صاحب آپ جو خاص طور پہ سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کا الوداعی خطاب تھا، آپ نے یقیناً غور سے سنا بھی ہوگا، اس بات کے بعد آپ 100% شور ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اب تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اگلے انتخابات میں اور اس وقت؟ دیکھیں جی، میرا تعلق فوج سے ہے، میری پرائڈ فوج ہے، میرا پاسٹ بھی فوج تھا، میرا فیوچر بھی فوج سے ہی متعلق رہے گا، اور میری دلی خواہش ہے کہ فوج کے بارے میں اچھی باتیں میں سنوں، بجائے اس کے کہ جو سوشل میڈیا میں جو کچھ ہوتا رہا ہے انفارچونیٹلی، ویری ویری انفارچونیٹ، اور یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی کارروائی فوج کے خلاف کی جا سکے گی۔ اور میں ایک ریٹائرڈ افسر کے طور پہ جتنا میں کنسرن ہوں، اس وقت آرمی چیف سید عباس منیر صاحب جو بنے ہیں، وہ ہم سب کے ریٹائرڈ اور سرونگ سب کے چیف ہیں، اور ہم سب کی ان کو فکر کرنا چاہیے، اور اس ادارے کا جن کا مین جاب یہ ہے کہ جانوں کی قربانی دیکھے اور اس ملک کی عزت اور آبرو کو بچایا جائے، اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی جائے، اور وہ بھی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس طریقے سے کیا جائے، اور اس کے لیے اگر اس قسم کا ماحول پیدا ہو جہاں پر ان کے لیے گالیاں ہوں، ان کے لیے کنڈمنیشن ہو، ان کی ریجیکشن ہو، اور ان کے لیے گنجائش برداشت کی گنجائش ختم ہو، تو سب سے پہلے جس بات کی اس کو فکر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس ادارے کی ریپیوٹ کو، اس کی رسپیکٹ کو اس لیول پہ لے آیا جائے جو پچھلے 70 سال سے رہا ہے۔ تقریباً درمیان میں تھوڑے بٹس اینڈ پیس آئے، لیکن کھل کے کبھی بھی اس قسم کی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوا، تو اور اس کے لیے اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اس کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے۔ لیکن آپ ابھی بھی نہیں سمجھتے کہ سیاسی معاملات میرے سمجھ کے مطابق جہاں پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جو وجہ بنی کرٹیسزم کی، وہ الیکشن کے معاملات سے متعلق رہنے کی وجہ سے ہوئے، اور وہی صاحب جن کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ لائے، اور اسی صاحب کو اور انسٹیٹیوشن کو اکٹھا پی ڈی ایم کے لوگ 3 سال تک کنڈم کرتے رہے، 3 نہیں بلکہ 4 سال تک کنڈم، 3 سال تک کنڈم کرتے رہے، اور پھر وہی انہی کے پھر جب ٹیبلز ٹرن ہوئے تو پھر عمران خان صاحب نے وہی کارروائی شروع کی جو پی ڈی ایم والے کر رہے تھے، تو کتنے نفروں کا ثواب ملا اگر کوئی انوائرمنٹ تھی، اور تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگا، میں جھوٹ بولوں گا اگر یہ بولوں کہ بالکل مداخلت نہیں تھی، مداخلت تھی، اور پھر میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باجوہ صاحب نے خود ایڈمٹ کیا کہ 70 سال تک انوالو رہے، غلط تھا یہ طریقہ، اور ابھی انوالو نہیں رہیں گے۔ وہ تو یہ کہہ کے چلے گئے انوائرمنٹ انہوں نے کرایا نہیں کرایا، لیکن اس صاحب کے لیے تو چوائس ہے اپنے آپ کو دور رکھنے کا، عزت بچانے کا، اپنے آپ کو باعزت رکھنے کے لیے، اور انسٹیٹیوشن کو باعزت رکھنے کے لیے، اور اس کی عزت و احترام کو بحال کرنے کے لیے۔ تو آئی ایم شور جو کچھ کہا گیا اور اسی طرح سے معاملات ہوں گے۔
فوج دور رہے گا. ایک آخری سوال سر، ایک آخری سوال کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا عمران خان سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے، نہ وہ اسمبلی میں ہے، نہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اب آگے کئی اہم فیصلے کرنے ہیں حکومت نے، جس میں نگران وزیر اعظم کی بھی جو ہے تعیناتی ہونی ہے. تو خان صاحب جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر کو ماننے تک کو تیار نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ نگران وزیر اعظم پہ بھی راضی ہو جائیں گے اس سارے کے سارے سیٹ اپ میں الیکشن میں جانے کے لیے تیار شہزاد آپ کے پاس ٹائم ہمیں، میرا کہنے کا مقصد ہے یہ سچویشن کس نے کریٹ کیا؟ کس نے اس کو روکا کہ لیڈر دی اپوزیشن نہ ہو؟ وہ تو ابھی وہ ایک ایسی اس کے اپنے پارٹی کے چند لوگ ٹوٹے، ان میں سے ایک کو بنایا ہوا ہے. کون روکتا ہے اس کو؟ اس کے ریزگنیشن ان کے ایکسیپٹ نہیں ہوئے. ہی اسٹینڈز الیکٹڈ فرام 6 سیٹس، 6-7 سیٹوں سے اس وقت ایم این اے ہے. وہ جائے قومی اسمبلی میں بیٹھے، یہی تو ریکوائرمنٹ ہے. اس کو تو بڑی مصیبت پڑے گی. ہر جگہ اس کے ساتھ یہی حال ہے، گورنمنٹ اور اپوزیشن. پنجاب میں بھی اس وقت جس وقت کاروائی ہو جائے گی تو وہاں پر ہمارا حصہ ہوگا اس میں. اپوزیشن میں ہے، مرکز میں اس نے اپنے آپ کو آؤٹ کیا ہوا ہے. کے پی کے میں ہمارا حصہ ہوگا. اپوزیشن کیا ہے، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگا تو ہماری مرضی کے لوگ آ جائیں گے، لیکن مرکز میں اس نے اپنے آپ کو آؤٹ کیا ہوا ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل امیچورٹی ہے؟ یہ جی پولیٹیکل امیچورٹی ہے. بات یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بہت بڑے آدمی بن گئے ہیں الحمدللہ، اور پھر اپنے آپ کو بھی بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں الحمدللہ. مقصد ہے ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے میرا ملک، میری قوم، میری فلانا، وہ میرے پہ، ہم پہ، وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں. تو اگر ہم اس کو میں کہوں کہ وہ امیچور ہے تو وغیرہ وغیرہ، شاید میری رائے کے ساتھ بہت کم لوگ ایگری کریں گے، لیکن وہ میچور ہے یا امیچور ہے، اس کی امیچورٹی لوگوں کے سامنے ہے. اور روزانہ کے ایک ہی جگہ، ایک ہی تقریر کے دوران جس وقت وہ شروع ہو جاتے ہیں، تقریر کے بگننگ میں جو باتیں کہتے ہیں اینڈ میں یا درمیان میں انہی کی کنٹراڈکشن کرتی ہیں. اس کی تمام کاروائی کنٹراڈکشن کا ایک مجموعہ ہے. اور آل تھرو لکیلی اس کو ایسے آڈینس اور پلس ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے ووٹرز ملے ہیں جو کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے وہ صحیح ہے، باقی جو بھی مرضی ہے کہے وہ غلط ہے. بہت بہت شکریہ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے بھی جوائن کیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.